اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لب غور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ یہ سورہ التکاثر ہے۔ پہلی آیت کے لفظ التکاثر کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ مفسرین کی عظیم اکثریت کے مطابق یہ سورہ مکی ہے، یعنی یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور انداز بیان یہ بتا رہا ہے کہ یہ مکہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، یعنی یہ سورہ جو ہے مکہ کے شروع کے ہی دور میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے مضمون سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو آئیے اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اصل معنی غفلت کے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ ہر اس کام کے لیے بولا جاتا ہے جس سے آدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس میں منہمک ہو کر دوسرے سارے کاموں کو بھول جائے، یعنی دوسرے سارے کاموں سے وہ غافل ہی ہو جائے۔ تو اس مادے سے جب الہاکم کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی کام نے تم کو اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا ہے کہ تمہیں کسی اور چیز کا جو اس سے زیادہ اہم ہے ہوش باقی نہیں رہا ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ ضروری چیز کا بھی ہوش نہیں رہ جاتا ہے، ایسا اس کام میں انسان مشغول ہو جاتا ہے۔ اسی کی دھن تم پر سوار ہے، اسی کی فکر میں تم لگے ہوئے ہو، اور اس انہماک نے تم کو بالکل غافل کر دیا ہے۔ تکاثر کثرت سے ہے، یعنی تکاثر جو ورڈ ہے وہ یہ کثرت سے آیا ہے۔ اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے، دوسرے یہ کہ لوگ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کریں، تیسرے یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر جتائیں کہ انہیں دوسروں سے زیادہ کثرت حاصل ہے۔ بس الہاکم التکاثر کے معنی ہوئے تکاثر نے تمہیں اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا ہے کہ اس کی دھن نے تمہیں اس سے اہم تر چیزوں سے غافل کر دیا ہے۔ تو تکاثر کے معنی محدود نہیں رہتے، بلکہ دنیا کے تمام فوائد و منافع، یعنی جن چیزوں میں فائدے ہیں دنیا میں، سامان عیش، اسباب لذت، یعنی جس میں بہت مزہ آ رہا ہے، اور وسائل قوت و اقتدار کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی جو جد و جہد ہے، ان کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کی کثرت پر فخر جتانا اس کے مفہوم میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح الہاکم کے مخاطب بھی محدود نہیں رہتے، یعنی یہ کوئی ایک دو چیز کے بارے میں نہیں یہاں پہ ذکر ہے، یعنی کہ ہر طرح کی لذت جو دنیا میں ہے، جو جائز ناجائز جتنی بھی ہے، ساری کو ملا کر کے ہے کہ اس کو پانے کی دھن اتنی زیادہ ہو گئی انسان کے اندر کہ اس سے جو اہم چیزیں ہیں اس سے انسان غافل ہو گیا ہے، یہاں تک کہ انسان یہ بھی بھول گیا اپنے بارے میں کہ وہ کیوں آیا ہے اس دنیا میں، کیونکہ وہ اتنا غفلت میں پڑ گیا ہے کہ اس کو خیال ہی نہیں آ رہا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے اس کے دنیا میں آنے کا۔
اللہ نے اس کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے. یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور یہاں انسان امتحان دے رہا ہے، اور یہ سب انسان بھول گیا ہے اس دنیا کو حاصل کرنے کی دھن میں، اور اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں. یہ کسی ایک چیز میں مطلب کوئی اس کو محدود نہیں کیا جا سکتے کہ کسی ایک چیز کو حاصل کرنے کی دھن، بلکہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. لیکن انسان پہ کچھ ایسی لذت یا کچھ ایسی چیزیں دماغ پہ اتنی سوار ہو جاتی ہیں کہ وہ جو اصل مقصد ہے وہ بھول جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں اس پر فخر جتانے کی دھن افراد پر بھی سوار ہے اور اقوام پر بھی. اسی طرح الہاکم التکاثر میں چونکہ اس امر کی صراحت نہیں کی گئی ہے کہ تکاثر نے لوگوں کو اپنے اندر منہمک کر کے کس چیز سے غافل کر دیا ہے، اس لیے اس کے مفہوم میں بھی بڑی وسعت پیدا ہو گئی ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کو اس تکاثر کی دھن نے ہر اس چیز سے غافل کر دیا ہے جو اس کی بنسبت اہم تر ہے. وہ خدا سے غافل ہو گئے ہیں، عاقبت سے غافل ہو گئے ہیں، اخلاقی حدود اور اخلاقی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے ہیں، حقداروں کے حقوق اور ان کی ادائیگی کے معاملے میں اپنے فرائض سے غافل ہو گئے ہیں. انہیں معیار زندگی بلند کرنے کی فکر ہے، اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ معیار آدمیت کس قدر گر رہا ہے. انہیں زیادہ سے زیادہ دولت چاہیے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں. انہیں عیش و عشرت اور جسمانی لذتوں کے سامان زیادہ سے زیادہ مطلوب ہیں. اس ہوس رانی میں غرق ہو کر وہ اس بات سے بالکل غافل ہو گئے ہیں کہ اس روش کا انجام کیا ہے. انہیں زیادہ سے زیادہ طاقت، زیادہ سے زیادہ فوجیں، زیادہ سے زیادہ ہتھیار فراہم کرنے کی فکر ہے، اور اس معاملے میں ان کے درمیان ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی دوڑ جاری ہے. اس بات کی فکر انہیں نہیں ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی زمین کو ظلم سے بھر دینے اور انسانیت کو تباہ و برباد کر دینے کا سر و سامان ہے. غرض تکاثر کی بے شمار صورتیں ہیں جنہوں نے اشخاص اور اقوام سب کو اپنے اندر ایسا مشغول کر رکھا ہے کہ انہیں دنیا اور اس کے فائدے اور لذتوں سے بالاتر کسی چیز کا ہوش نہیں رہا ہے. اس کے بعد ہے کہ ہرگز یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے غور تک پہنچ جاتے ہو، یعنی تم اپنی ساری عمر اسی کوشش میں کھپا دیتے ہو اور مرتے دم تک یہ فکر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے. یعنی تم قبر تک پہنچ جاتے ہو اسی فکر میں، اور یہی دھن تمہارے دماغ پہ اتنی سوار رہتی ہے، یعنی ہم لوگوں کے انسانوں کے اوپر اتنی سوار رہتی ہے کہ وہ ہم لوگ اپنے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں اور اسی دھن میں اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں اور قبر تک پہنچ جاتے ہیں. ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا. یعنی تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ متاع دنیا کی یہ کثرت اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانا ہی ترقی اور کامیابی ہے. یعنی ہمیں یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کے لذتوں کو حاصل کرنا اور دولت اور جو بھی یہاں پہ جتنی اگزامپل دیے گئے وہ سب حاصل کرنا ہی کرنا ہی ہماری کامیابی ہے. یہ ہمیں غلط فہمی ہو گئی ہے. دولت جمع کرنا اور یہ سب ہی ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہی ہماری کامیابی ہے، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری. حالانکہ یہ ہرگز ترقی اور کامیابی نہیں ہے. عنقریب اس کا برا انجام ہمیں معلوم ہو جائے گا اور ہم جان لیں گے کہ یہ کتنی بڑی غلطی تھی جس میں ہم لوگ عمر بھر مبتلا رہے. عنقریب سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس ہستی کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زمانوں پر حاوی ہے اس کے لیے چند ہزار یا چند لاکھ سال بھی زمانے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں. لیکن اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو کسی انسان سے بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے، اور یہ بات مرتے ہی انسان پر کھل جائے گا کہ جن مشاغل میں وہ اپنی ساری عمر کھپا کر آیا ہے وہ اس کے لیے سعادت و خوش بختی کا ذریعہ
تھے یا بد انجامی و بدبختی کا ذریعہ۔ پھر سن لو کہ ہرگز نہیں عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ اس فقرے میں پھر کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے کہ دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد جواب طلبی کی جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ خبر بھی ہم تمہیں دیے دیتے ہیں کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں عدالت الہی میں حساب لینے کے وقت ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بہت سارے احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بندوں کو دی ہیں ان کے بارے میں جواب دہی مومن و کافر سبھی کو کرنی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے کفران نعمت نہیں کیا اور شکر گزار بن کر رہے وہ اس محاسبے میں کامیاب رہیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے قول یا عمل سے یا دونوں سے ان کی ناشکری کی وہ اس میں ناکام ہوں گے۔ کچھ حدیث ہیں اس کے بارے میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چلو ابو الحشیم بن اتحان انصاری کے ہاں چلیں۔ چنانچہ ان کو لے کر آپ ابن اتحان کے نخلستان میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے لا کر کھجوروں کا ایک خوشہ رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود کیوں نہ کھجوریں توڑ لے آئے؟ انہوں نے عرض کیا، میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات خود چھانٹ چھانٹ کر کھجور تناول فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا۔ فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے روز جواب دہی کرنی ہوگی، یعنی اس کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا۔ یہ ٹھنڈا سایہ، یہ ٹھنڈی کھجوریں، یہ ٹھنڈا پانی، یہ ان سب کا حساب دینا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ان حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سوال صرف کفار ہی نہیں مومنین صالحین سے بھی ہوگا۔ رہی خدا کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان کو عطا کی ہیں تو وہ لامحدود ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بہت سی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ انسان کو ان کی خبر بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ایک جگہ پہ سورہ ابراہیم میں آیت 34 میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان نعمتوں میں سے بے حد و حساب نعمتیں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسان کو عطا کی ہیں، اور بکثرت نعمتیں وہ ہیں جو انسان کو اس کے اپنے کسب کے ذریعے سے دی جاتی ہیں۔ انسان کے کسب سے حاصل ہونے والی نعمتوں کے متعلق اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی کہ اس نے ان کو کن طریقوں سے حاصل کیا، جائز طریقوں سے حاصل کیا کہ ناجائز طریقوں سے حاصل کیا، اور کن راستوں میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی براہ راست عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں اسے حساب دینا ہوگا کہ ان کو اس نے کس طرح استعمال کیا، اور مجموعی طور پر تمام نعمتوں کے متعلق اس کو بتانا پڑے گا کہ آیا اس نے اس امر کا اعتراف کیا تھا کہ یہ نعمتیں اللہ کی ادا کردہ ہیں، اور ان پر دل، زبان اور عمل سے اس کا شکر ادا کیا تھا۔ یعنی جب ان کو وہ نعمتیں مل گئیں تو اس کا اعتراف انہوں نے کیا تھا نہیں کہ اللہ نے اس کو عطا کیا۔ اب مان لیا ایک ایگزامپل لے لیجئے کہ کوئی لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہے، تو اس کو خوبصورت کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو اس کا بھی اس نے اعتراف مطلب وہ کر رہی ہے کہ نہیں، شکر گزار ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے۔
یا اس کو بہت اچھا چہرہ دیا ہے یا اس کو بہت پرکشش بنایا ہے، تو اور اس بات کا شکر کیا ہے کہ نہیں کیا. اس کی یہ اپنی خوبی تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. اور اس طرح اور باقی چیزوں میں بھی جو سامان ہے اللہ تعالیٰ، کھانے پینے کا سامان ہے اور پہننے کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں دنیا میں، تو ان کا اعتراف کیا کہ نہیں کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا ان نعمتوں کے لیے. تو یا پھر ہم ان لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ سب کچھ اسے مطلب اتفاقاً مل گیا ہے، یا یہ خیال کیا تھا کہ بہت سے خدا ان کو عطا کرنے والے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھا تھا کہ یہ ہیں تو خدا کی ہی نعمتیں، مگر ان کے عطا کرنے میں بہت سی دوسری ہستیوں کا بھی دخل ہے. یعنی دخل تو نہیں دیا تھا نا اللہ کے ذات میں، اور اس بنا پر انہیں معبود ٹھہرا لیا تھا کہ انہی کے شکریہ ادا کیے تھے. مطلب یہ سب کچھ دیکھا جائے گا نا انسان نے ایسا کیا کہ نہیں. تو یہ التکاثر کی پوری تفسیر یہاں پہ بیان ہوئی ہے. اس سورے میں جو ہے ہم لوگوں نے کیا سمجھا، اس میں لوگوں کو اس دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور دنیاوی فائدے اور لذتیں اور جاہ و اقتدار حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے اور انہی چیزوں کے حصول پر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں. اور اس ایک فکر نے ان کو اس قدر منہمک کر رکھا ہے کہ انہیں اس سے بالا تر یعنی اس سے زیادہ اونچی کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کا ہوش ہی نہیں ہے. اس کے برے انجام پر متنبہ کرنے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نعمتیں جن کو تم یہاں بے فکری کے ساتھ سمیٹ رہے ہو، یہ محض نعمتیں ہی نہیں ہیں بلکہ تمہاری آزمائش کا سامان بھی ہیں. ان میں سے ہر نعمت کے بارے میں تم کو آخرت میں جواب دہی کرنی ہوگی. تو اس سورے سے ہم لوگوں کو یہی سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ قرآن کے گائیڈنس پہ چلیں اور سیدھے راستے پہ چلیں، اور اللہ نے جو بھی نعمتیں ہم لوگوں کو دی ہیں ان سب کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس چیز کا اقرار کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ سب فراہم کیا ہے، اور ہر پل ہر لمحہ اللہ کے شکر گزار رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوال ہے اس سورج سے کے سامنے درس قرآن پیش کیا گیا، اس سے ہم لوگ کی پوری کنفیوژن دور ہو گئی کہ ہم لوگ کو زندگی کیسے گزارنا ہے. اب جو درس حدیث کا پروگرام ہے وہ عائشہ شاہین بہن کا تھا، پر ان کی طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے وہ آج نہیں آ سکی، اس لیے اسے بہن شبنم فردوس پیش کریں گے.